تو اب شیطان کا مسئلہ کیا تھا میرے بھائی؟ شیطان ڈپریشن میں گیا، ٹینشن میں گیا. کس بات سے؟ اس بات سے ٹینشن میں گیا کہ اس کو سجدہ میں کیوں کروں، اس کو مجھ سے افضل کیوں بنا لیا. مائک کی آواز ابھی بھی کم ہے، مجھے بڑا چیخنا پڑ رہا ہے اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں، اس کے 3 سائیڈ ایفیکٹ ہوئے کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلی غلطی، پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی. پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. وہ ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا، ایک عذاب ہے. تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا، اس نے ٹینشن میں ڈالا. یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ. نمبر 2، اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو، بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2، گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3، اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے؟ غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں، میں بہت ٹینشن میں اس وقت، تو اے اللہ کل دیکھوں گا، اس بارے میں غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی، اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو، لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا، ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے، بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا، دے دو طلاق دے دو، تو غصے میں دے دیتا ہے. تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں، اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چلا، ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے، کچھ تو کھائے نا، ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا، تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے، ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو. طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے؟ فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا؟ بھائی ریلیکس ہو جا، کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا، 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا، جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا، فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اس شیطان، اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا، تو تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا، جنت میں جانے نہیں دوں گا، کچھ بھی ہو جائے، ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا، کمبخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا، یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ، یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا؟ اے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا. پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا، پھر تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے؟ لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا، خدا کی طرف سے نہ ہو، آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو، اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے، بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں، اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائے. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے، اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی، کھلا میدان ہے، میں نے آدم کو بنایا، میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا، جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے، لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا، تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے، میچ ہے، اننگ ہے، جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے گا. جیسے کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں نا، جس میں ہم لوگ ہارتے ہی جاتے ہیں،
پہلے ہوتا تھا نا کبھی تو اوپر ایک پہلوان سے کسی کی لڑائی ہو گئی کمزور آدمی کی, اس نے کہا کہ مقابلہ, اس نے کہا برابر برابر. کیسے برابر سے؟ کبھی وہ اوپر میں نیچے, کبھی میں نیچے وہ اوپر. تو آج کل ہماری ٹیم کا بھی کیا حال چل رہا ہے. یہاں میں ایک بات بتا دوں, میں کرکٹ میچ دیکھتا نہیں ہوں, اطلاعات مل جاتی ہیں. 2 منٹ کی بات کر کے اپنے ٹاپک پہ چلوں گا, کیونکہ یہ بھی ٹینشن بہت ہو رہی ہے لوگوں کو, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا, پاکستان ہار گیا. تو کیا ہو گیا, ہار گیا بھائی, گیند بلے کا میدان ہے, ہار جائے, کچھ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. پاگلوں کی طرح وہ کھلاڑی بھی پڑے ہوئے ہیں میدان میں, وہ بھی کلابازیاں کھا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو ہمیں تو نہ جیتنے کی کوئی خاص خوشی ہوتی ہے, نہ ہارنے پر کوئی خاص بولو غم ہوتا. کھیل ہے یار, کھیل کو کھیل سمجھو. وہ پاگل ہے, تم تھوڑی پاگل ہو. ہمارے پاس ٹینشن کی اور کم چیزیں ہیں تو ہم ان چیزوں پہ یار, قومیں کھیل ہے نا, کھیل, اس میں ہار بھی ہوتا ہے, تھوڑا سا خوشی ہو جائے, جیت گیا بھائی, جیت گیا تو تھوڑا ہاں ہاں وہ بس ختم. اس سے زیادہ کھیلوں پہ خوشی منانا یہ آپ کے پاگل ہونے کی علامت ہے. کھیل ہے, کھیل ہے. لوگ کہتے ہیں قوموں کی تقدیریں بدل رہی ہیں تقدیریں, لیکن بے وقوفوں کی تقدیریں بدل رہی ہیں اس سے. جب بے وقوفوں نے اس کو اتنی ویلیو دے دی ہے نا, بے وقوف لوگوں نے, تو ان کی تقدیریں یقیناً بدلیں گی اس سے. لیکن عقل مندوں کی صحت پہ اس سے کوئی فرق بولو نہیں پڑتا. آپ سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ہار گئے ہو, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ میدان جنگ میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. آپ اکنامکلی معیشت کے میدان میں ہار جاؤ, اس پہ روتے ہوئے اچھے لگتے ہو. ہمارا بھی دل چاہتا ہے رونے کا. جب بجلی کا بل آیا نا, تو یہاں تو میں ہنس رہا ہوں, آپ کو کیا پتا میں بند کمرے میں کتنا رویا ہوں گا جا کے. سبھی روئے ہیں نا, کوئی میرے اکیلے کی بات نہیں ہے. اس پہ روتا ہوا اچھا لگ رہا ہے کہ ابے اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. وہ آ گیا تھا کہ الیکٹرک والا بجلی کاٹنے کے لیے, تو ہمارے لڑکوں نے بولا اتنا بل تیرا باپ دے گا کیا. خیر وہ تو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جڑ سے اڑا دو بجلی کا کنیکشن یار, اندھیروں میں رہو, اندھیروں میں. ایک آدمی کا کسی گاؤں سے فون آیا, مفتی صاحب پورے گاؤں کی بجلی کٹ گئی ہے, کچھ زکات صدقہ بھیج دو اللہ کے نام پہ. سولر پلیٹیں لگانی ہیں میں نے, سولر پلیٹیں. میں نے کہا دیکھو خالی تمہاری بجلی کٹی ہوتی نا, باقی گاؤں والوں کی نہیں کٹی ہوتی, تو سمجھ میں آتا ہم زکات دے دیتے, آپ سولر پلیٹیں لگا دیتے. جب سارے گاؤں کی کٹ گئی تو جب سب اندھیرے کو انجوائے کر رہے ہیں, تو آپ بھی کیا کرو, انجوائے. اب وہ ہوشیار ہو گیا کہ اگلی دفعہ زکات مانگنے کے لیے اسٹائل کیا کرنا پڑے گا, چینج کرنا پڑے گا. یہ والا اسٹائل سے کام نہیں بنا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. کسی نے مجھ سے کہا کہ پورے گاؤں میں قربانی نہیں ہوتی, گوشت ہی نہیں آتا. مفتی صاحب ہمارے گھر پہ نہیں ہو رہی, سب جگہ ہوتی تو گوشت آ جاتا. میں نے کہا جب پورے گاؤں میں ہی نہیں ہو رہی تو پھر آپ کے بھی نہیں ہو رہی. یا تو نا سارے کھا رہے ہوتے آپ بیچارے, تو جس غم میں سب برابر کے شریک ہوتے ہیں وہ غم پھر غم نہیں لگتا. تو ہونا یہ چاہیے کہ الیکٹرک والوں کو بولو کہ پورے محلے کی بجلی قیامت تک کے لیے جڑ سے خاتمہ کر دو. اس کا نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. اس کے بڑے فضائل ہیں. رات کو ٹائم پہ سو جاؤ گے جب اندھیرے ہوں گے. آپ کہو گے گرمی میں سوئیں گے کیسے, 1 ہفتہ نیند نہیں آئے گی, اس کے بعد تمہارے باپ کو بھی نیند آئے گی. گرمی میں نیند ایسی چیز ہے جو ہم سے پوچھ کے نہیں آتی, ہم پہ مسلط ہوتی ہے. دیکھو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. اب ایسا نہ ہو کہ الیکٹرک والے میری بجلیاں کاٹ کے چلے جائیں کہ یار یہ تو باقیوں کی کاٹیں, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے بجلی. بھائی کاٹو تو سب کی بجلی کاٹو, خالی ہمارے اکیلے کی نہیں کاٹو. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, سب کی بجلی کاٹ دو, سکون میں آ جائیں گے یار. یہ رات کو انٹرنیٹ پہ بیٹھنا, موبائل, ٹک ٹاک, ان چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, شور میں نیند نہیں آتی نا, لیکن ٹرین میں تو آ جاتی ہے, اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تھوڑی دیر تک نہیں آئے گی, جب نیند کا غلبہ ہوگا تو نیند اسی شور کی عادی ہو جاتی ہے, پھر تو ٹرین رکے گی تو آنکھ کھل جائے گی, یہ آواز ایک دم بند کیوں ہو گئی ہے. تو یہ جو گرمی میں نیند نہیں آئے گی 4 5 6 دن نہیں آئے گی, اس کے بعد باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی, باڈی اسی کی عادی ہو جائے گی. دیکھو میں پنکھوں کا عادی ہوں, اے سی کا عادی نہیں ہوں, تو میں پنکھا ہی چلا کے سوتا ہوں. مجھے پنکھے کی جو آواز ہے نا ڈنگ ڈنگ, اور جتنا پرانا پنکھا ہوگا اتنی اچھی نیند آتی ہے مجھے.
तो हमारे घर वाले कहते हैं भाई ये पंखे की आवाज से नींद खराब हो रही है। मैं कहता हूं ये मेरे लिए लोरी है, और जितना पुराना पंखा होता है मुझे नींद उतनी अच्छी आती है, क्योंकि अच्छा पंखा होगा उसमें आवाज कम होगी। पुराना पंखा डंग 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 ऐसे आवाज आ रही था, डंग डंग डंग, वो पुराना जमाना मुझे याद आता है यार। वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के पंखे हुआ करते थे। तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे एक, शायद मेरी दादी को जहेज में मिला था, एक पिटिसल फैन था वो ऐसे ही घूमता था डंग 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 करके। मुझे वो जमाना याद आता है, बड़ी सुकून की नींद आती है। मैं कहीं भी जाता हूं पंखा तलाश करता हूं, यार पंखा चलाओ डंग डंग डंग, नहीं तो नेट पे पंखा लगा के, पंखे की आवाजें इंटरनेट पर भी हैं, इससे पता चलता है इधर हमारी बीमारी नहीं है, बहुत से लोगों की है ये। इंटरनेट पे लोगों ने पंखे की आवाजें यूट्यूब में डाली हुई हैं। तो जिस चीज का अपनी बॉडी को आदी बनाओगे भाई, वो आदी बन जाएगी। अब मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, तो होटलों में ही रहा जाता है, वहां पे धूप ही, अब जब हरम में निकलोगे तो धूप होगी, वरना धूप नहीं है। इतना डिप्रेशन हुई है, एक टेंशन हुई है भाई, ये कैसे घर है, ना धूप ना वेंटिलेशन। हम तो कराची आए तो यहां देखा कि यार धूप भी है, हवा भी, हो ऐसा दिमाग को सुकून मिला। तो बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये कम नहीं होंगे। आप अपने हुक्मरानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उसका हल यह कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले। तो एक एक करके कनेक्शन ना काटो मेरे भाई, पूरे मुल्क की एकदम से बिजली उड़ा दो। 1 महीना लगेगा पुरानी रूटीन पे हमें सेट होने में, उसके बहुत सारे फायदे होंगे। जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, और पसीना निकलेगा। आप पसीना निकलना इतना, देखो गर्म इलाके के लोगों की उम्रें लंबी होती हैं, ठंडे इलाके के लोग वैसे लाल टमाटर होते हैं, उम्रें बहुत कम होती हैं। ठंडे इलाके, फालिज, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादातर ठंडे इलाकों की बीमारियां हैं। गर्म इलाके के जो पसीने जब निकलते हैं ना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचक रहती है, तो बॉडी सही रहती है इंसान की, पसीना निकलता है। आप देख रहे हो ना गर्म इलाके, अफ्रीका के जो लोग हैं काले काले होते हैं, लेकिन होती कितनी लंबी लंबी उम्रें इनकी। तो खैर मैं किधर को निकल लिया। जो बात चल रही थी वो शैतान पे रिपोर्ट पेश कर रहा था मैं। तो शैतान ने क्या किया, इस टेंशन में फैसला सही किया या गलत। तो इससे पता चलता है मेरे भाई, अगर मैं और आप गलत चीज की टेंशन ले रहे हैं तो उस टेंशन में 3 अजाब में मुब्तला कर रहे हैं। नंबर 1, टेंशन में आप भूल के मुसीबत, ये एक नया। नंबर 2, इसी को नंबर 1 में शामिल करने कि ये टेंशन बराए टेंशन, इस पे सवाब नहीं मिलेगा। नंबर 2, सवाब के बजाय उल्टा गुनाह मिलेगा। जैसे शैतान अब तक डिप्रेशन में है और जहन्नम में और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाएगी उसकी। तो हम भी अगर गलत चीजों पे टेंशन लेंगे तो हमारी डिप्रेशन भी बढ़ेगी, और उल्टा उस डिप्रेशन पे हमें सवाब के बजाय गुनाह मिलेगा। और तीसरी बात, हम फैसले गलत करेंगे जिससे हमारी टेंशन और बढ़ेगी, जो कि आज हो रहा है। अब मैं मिसाल से बात समझाता हूं। आज जो लोगों को टेंशन हो रही है ना, वो हुब्बे दुनिया की वजह से हो रही है। शैतान में क्या था, वो ये देख रहा है कि मेरे पास क्या क्या नेमतें हैं, वो ये देख रहा है कि मुझे क्या नेमत नहीं मिली। ये नहीं देख रहा है कि मुझे कौन कौन सी नेमतें मिली हुई हैं। वो ये देख रहा है कि मुझे ये वाली नेमत नहीं मिली कि मैं आदम से भी अफजल हूं अल्लाह की नजर में। मैं ये मकाम चाहता था। यानी वो ये देख रहा है कि मैं 22वें ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं, मैं 21वें का क्यों। अबे तू ये देख के 21वें का लाखों के मुकाबले में कितनी बड़ी फजीलत रखता है 21वें ग्रेड का ऑफिसर। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। एक औरत ये सोच रही है कि मैं मर्द क्यों नहीं हूं, मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया। वो ये नहीं देख रही कि अल्लाह मुझे गधा घोड़ा हैवान भी बना सकता था, मुझे इंसान बना दिया उसने। एक आदमी ये देख रहा है कि मैं 17वां ग्रेड का ऑफिसर क्यों नहीं हूं। वो ये नहीं देख रहा कि मुझसे मातहत कितने लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मुझे फजीलत दी है, वो भी तो अल्लाह की दी हुई फजीलत है। एक आदमी ये देख रहा है कि मेरी सेहत, वो जो क्या है, आर्नल्ड है, क्या नाम है उसको, जो बॉडी बिल्डर आर्नल्ड, मेरी सेहत आर्नल्ड जैसी क्यों नहीं है। वो ये नहीं देख रहा है कि तू अस्पताल में जा, टीबी के और कैंसर के मरीज नजर आएंगे, तू शुक्र अदा करके तू दौड़ रहा है, चल रहा है, भाग रहा है, तुझे अल्लाह ने इन लाखों लोगों